and because the questioners were different at different times, so they asked questions about different aspects as well. So I think, inshallah, you will find all that you need in those cassettes, which can be easily traced because the catalog is already published. So through that you will be able to find out which cassettes you require. But just to answer this aspect of the question, I will do that now here. But as far as the remaining question is concerned, I request you to wait until you hear the cassettes. If anything is left unanswered, then I will be able to help you, inshallah. Okay. Shall I? So, Rasul Akram sallallahu alayhi wa sallam, the founder of Islam. Yes, please. I'm sorry, I was to say in Urdu. Yes, please. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی غرض سے لیے آسمان سے اترا تھا، اور پہلے یہ سفید ہوا کرتا تھا، جب زمین کی فضا میں داخل ہوا تو زمین کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا۔ یہ ہے وہ حدیث جس کو مختلف رنگ میں مختلف علماء بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں نے جہاں تک تحقیق کی ہے، غور کیا ہے، ایک بات تو بڑی قطعی ہے کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ خانہ کعبہ عبادت کی خاطر بنایا جانے والا پہلا گھر ہے خدا کا، اور حضرت ابراہیم نے نہیں آغاز کیا تھا، حضرت ابراہیم نے اس کے کھنڈر دریافت کر کے دوبارہ تلاش کر کے وہاں سے اسی جگہ دوبارہ عمارت کی ہے، تعمیر کی ہے، ورنہ ہسٹوریکلی اتنا پرانا ہے کہ اس کی تاریخ بھی محفوظ نہیں۔ پہلی دفعہ جب خدا نے انسان کو عبادت سکھائی ہے تو خدا کا پہلا نبی جو بھی تھا، اس کو ہم قرآن کریم میں آدم کا نام دیتے ہیں، اس نے جو عمارت تعمیر کی ہے یہ ہے وہ خانہ کعبہ، یا پھر اس نے عمارت ہی کبھی نہیں بنائی ہوگی، بہرحال پہلا گھر یہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے گھر کے لیے کہاں سے پتھر اکٹھے کیے جائیں، خاص طور پر اگر ایسے علاقے میں ہو جہاں تعمیر کے پتھر زیادہ مہیا نہ ہو سکتے ہوں تو کیا علاج کیا جائے۔ میرا یہ ذہن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تبرک کے طور پر یہ بتانے کے لیے کہ آسمانی نشان ہے یہ، اور خدا تعالیٰ اس کی تائید حاصل ہے اس گھر کو، جس طرح کہتے ہیں نا کسی بزرگ سے اینٹ دعا کروا کے لیتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں رکھنی ہے، آپ دیں اپنی اینٹ، یہ نشان رہے گا۔ اس طرح یا تو سارے پتھر میٹیورز کے ذریعے گرائے ہیں خدا نے، یا بعض پتھر کم از کم ضرور گرائے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک تبرک کی اینٹ ہے کہ اس کو اس عمارت میں تعمیر کرو، نصب کرو۔ کالا ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ آسمان پر فضا میں خواہ جو بھی رنگ ہو کسی پتھر کا، جب وہ زمین میں داخل ہوگا تو فرکشن سے جل جاتا ہے، اور اگر بہت بڑا ہو تو سارا نہیں جل سکتا، زمین پر گرتے گرتے اس کا ایک بڑا حصہ بچ بھی جاتا ہے، اور زمین پر جب گرے گا تو جھلس کے اس کا رنگ کالا ہوا ہوگا۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ استعارہ ہے کہ زمین کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ کالا ہو گیا، مراد اس کی یہی ہے کہ زمین میں داخل ہو کر جو فرکشن پیدا ہوئی ہے اس سے وہ پتھر کالا ہو گیا، ورنہ پہلے اس کا یہ رنگ نہیں تھا جب وہ آسمان سے اترا ہے۔ دوسرے اس استعارے کو استعمال کیوں کیا؟ استعمال اس لیے کیا کہ عبادت کے لیے جو سب سے بہتر گھر بھی بنایا جائے، اگر عبادت کرنے والے نیک اور متقی ہیں تو وہ خدا کے نزدیک سفید رہے گا، روشن رہے گا، اور اگر عبادت کرنے والے گندے ہو جائیں اور ان کا تقوی زخمی ہو جائے تو وہ خدا کے نزدیک منحوس اور کالا ہو جائے گا، خواہ اس کا نام جو مرضی رکھ دو۔ تو فرمایا ہے حجر اسود بھی کے متعلق بھی کہ زمین میں داخل ہو کر یہ کالا ہو گیا، ایک اشتہارہ اس بات کا تھا کہ اس مکان کو رفتہ رفتہ لوگ غلط استعمال میں لے آئیں گے۔
چنانچہ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے اس وقت وہ شرک کا اڈا بنا ہوا تھا، یا اس سے چند کچھ عرصہ پہلے شرک کا اڈا بنا ہوا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا ہے. تو خانہ کعبہ کا رنگ جو بھی تھا اس وقت تو وہ سفید نہیں تھا جب وہ شرک کا اڈا بن چکا تھا. 365 بتوں یا وہ صورتیں وغیرہ تھیں یا بت وغیرہ تھے، 365 خداؤں، فرضی خداؤں کے بت. تو اس لیے یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں یہ بڑے گہرے معنی اپنے اندر رکھتے ہیں. ظاہری طور پر بھی بعض دفعہ پورے ہوتے ہیں بالکل لفظاً لفظاً، اور معنوی طور پر بھی پورے ہوتے ہیں. اس لیے یہ میں تو اس کو بہت عظیم شان ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا نشان سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ خیال کر لینا کہ آسمان سے پتھر گرے اور زمین تک پہنچتے پہنچتے بس بھی گئے اور تعمیر میں استعمال کے قابل بھی تھے، یہ عرب میں تو ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا کبھی. یہ میٹیورز کا گرنا اور پھر کریٹر بنا دینا زمین میں، یہ تو اب کی سائنسدانوں کی معلومات ہیں. اس زمانے میں تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا اس بات کا. تو یہ حدیث ہی بتاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر تھی جسے اپنے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. I hope you understand this translation was satisfactory. Have you understood the translation well? Yeah. I hope he was able to, whoever is translating, was able to convey properly, right. اب ادھر سے کوئی ہاتھ کھڑا ہوا تھا اپنے تشریف آپ سے پیچھے ادھر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جب حکومت اور مذہب، جی آگے ذرا تشریف لائیں آپ. حضور جب حکومت اور مذہب کسی جگہ اکٹھے ہو جائیں ان کا ڈفرنس آپس میں اتنا کم ہو جاتا ہے اور طاقت حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس وقت مذہب کی کیا صورت پیش کی جا سکتی ہے اور کیا صورت پیدا ہو سکتی ہے، اور مذہب اپنی اصلی حالت پر کس طرح قائم رہ سکتا ہے حکومت سے الگ ہو کر. تاریخ اسلام میں ایک ہمیں سبق ملا ہے جسے لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں پہچانتے. خلافت راشدہ کا بہت جلدی ہاتھ سے نکل جانا، لوگ واقعہ ہوا اور چند سالوں میں خلافت ہاتھ سے نکل گئی اور بہت ادوار آ گیا، اس کا فلسفہ نہیں سمجھتے. خلافت راشدہ نے اتفاقاً اس وقت واقعہ ایسا ہوا کہ حکومت بھی ورثے میں پالی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلبہ ہو گیا تھا. اور جب تک ایسے متقی خلیفہ تھے کہ جن کے اوپر خدا کو پورا اطمینان تھا کہ مذہب اور حکومت دونوں کی بڑی اچھی نمائندگی کریں گے، اس وقت تک خلافت راشدہ کو رکھا حکومت کے ساتھ. جب یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اب یہ حکومت غالب آ جائے گی مذہب پر اور گند شروع ہو جائے گا، اگر مذہبی نمائندہ بھی خدا ان کو بنائے رکھتا تو قیامت ٹوٹ پڑتی اسلام پر. تو خدا نے مذہب کو الگ کر لیا، مجددوں کا سلسلہ الگ شروع کر دیا، اولیاء بزرگوں کا کہا یہ میرے نمائندہ ہیں اور حکومت جو کر رہے ہیں یہ خلیفہ ہیں نام کے، کوئی ان کا حکومت سے مذہب سے تعلق نہیں. تو حکومت اور مذہب کی سیپریشن تو خدا نے خود کر دی اس وقت کی جب کہ حکومت کے ناجائز مذہب میں مداخلت کا خوف پیدا ہوا یا احتمال پیدا ہوا. تو یہ واقعہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، بہت عظیم الشان اس میں سبق ہے. جزاک اللہ حضور، everything is clear to me now. یس پلیز. ہاں ہمارے دوسرے